اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود شریف کی فضیلت۔ میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں اس ٹاپک کو پوری طرح سے کور کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کے متعلق کیا ارشادات تھے، حضرت علی نے کیا فرمایا، حضرت عمر نے کیا فرمایا، اور مختلف روایات میں کیا اس کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوتا ہے، اس سب کو میں کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان گونا پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہیں جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ ان ناگفتہ با حالات میں جب تک انسان اپنے نفس میں طاقت پاتا ہے، حالات سے نابرد آزما ہونے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس صحیح حاصل کے بعد بھی جب وہ تھک جاتا ہے تو آخر میں ایک ہی در دکھائی دیتا ہے جہاں اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ در ایک خداوند قدوس کا در ہے، اور اس در سے روشنا کرانے والی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا اس عظیم احسان کے بدلے میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کے بلندی کے درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات کا ہی ہے کہ درود شریف غم اور وسوسوں سے نجات کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائیں، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کے متعلق جو فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود شریف بھیجے گا، اور فرمایا کہ پکا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پہ درود شریف پڑھے، اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پہ درود شریف بھیجے۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا ہے کہ میں جبریل علیہ السلام سے تو ملا ہوں، انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری
سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود شریف بھیجا کرے گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے ایک بار درود شریف بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ اسی ارشاد خداوندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پڑھا نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک کہ تو اپنے نبی سر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آفت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو چنانچہ یہ تھے درود شریف کے کچھ فضائل۔ تو جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور ربیع الاول سے ہٹ کے بھی اگر آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں صرف اسی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔